ينتظر، یہ طلحہ یہ ان میں سے۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ جس آدمی نے زمین پہ جنتی چلتا دیکھنا ہو، انظر الی طلحہ، یہ طلحہ کی طرف دیکھے۔ اور پھر آپ نے طلحہ کی شہادت کی یہ آیت پڑھ کے گواہی دی، سمجھو میری بات۔ لیکن طلحہ وہ ہے جو حضرت معاویہ کے لشکر میں حضرت علی کی فوج نے اس کو شہید کیا۔ اپنے مولویوں کو بھی بتا دینا کیا کہہ رہا ہوں۔ کئی بڑے وکیل صحابہ بنے اور پتہ کک کا بھی نہیں۔ کیا کہہ رہا ہوں، آپ کیا سن رہے ہیں؟ یہ طلحہ کہاں شہید ہوئے؟ یہ حضرت عائشہ کے ساتھ تھے، حضرت معاویہ کے ساتھ تھے جنگ جمل میں، اور علی کے لشکر نے طلحہ کو شہید کیا۔ اب شہید کیسا تھا جس کے بارے میں پیغمبر نے فرمایا فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ۔ اس آیت کا مصداق طلحہ، قطعی جنتی طلحہ، اور حضرت معاویہ کے لشکر میں ہے، اور شہید کس نے کیا؟ علی کی فوجوں نے۔ اور جب حضرت علی آئے، حضرت طلحہ کی میت کو دیکھا تو حضرت علی سخت پریشان ہوئے، آنسو بہ پڑے، کیونکہ حضرت علی کو پتا تھا کہ طلحہ وہ ہے جس کے بارے میں نبی نے فرمایا من قضا نحبہ ومنہم من ینتظر، یہ وہ ہے۔ تو حضرت علی کہتے کاش مت قبل ھذا، کہ طلحہ کی شہادت سے پہلے مجھ پہ موت آ جاتی۔ یہ حضرت علی کے لفظ ہے، مت قبل ھذا، کیونکہ وہ پیغمبر سے سنے ہوئے تھا۔ اب سنو بات، یہ جو مرزا جہنمی اینڈ کمپنی مودودی، اب ان کی آپ بری عادتیں دیکھیں۔ انہوں نے ایک روایت لی ہوئی ہے عمار بن یاسر کی، تک تولو کا الفیات الباغیہ، کہ عمار بن یاسر کو نبی پاک نے فرمایا تجھے باغی گروہ قتل کرے گا، تو عمار بن یاسر کو معاویہ کے گروہ نے شہید کیا، تو پتہ لگ گیا معاویہ باغی ہے، لشکر باغی ہے۔ آگے جے 1.5 گز کا بے ایمان حاشیہ چڑھاتے ہیں، لیکن اگر حاشیہ ادھر سے ہم چڑھائیں، سمجھ تمہیں کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ حاشیہ ذرا تیز ہے کہ طلحہ وہ جنتی ہے کہ پیغمبر نے قرآن پڑھ کے جن کو جنتی کہا، جن کی شہادت کی خبر نبی نے دی، اور علی کے لشکر نے ان کو مار دیا۔ اب کیا ہوگا؟ ہم کہتے ہیں کہ انسان بنو، صحابہ کے مشاجرات میں اس طرح کی بد زبانی، بد اعتمادی اور شیطنت کا مظاہرہ نہ کرو۔ اصحاب رسول، ہمارا موقف دونوں چیزوں سے ثابت ہوتا ہے کہ علی کا گروہ بھی حق ہے، معاویہ کا گروہ بھی حق ہے، ایک اولا بالحق ہے، دوسرا علی الحق ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں معاویہ کے گروہ میں جو صحابہ قتل ہوئے وہ بھی شہید ہیں، علی کے گروہ میں جو صحابہ قتل ہو گئے وہ بھی شہید ہیں۔ دونوں کی نیت صاف تھی، اور دونوں اعلاء کلمت اللہ ہی سمجھ کے لڑ رہے تھے۔ دونوں اجتہاد کی اختلاف تھا، اور دونوں گروہ جنتی ہیں، دونوں گروہ شہداء کے ہیں۔ اگر یہ کرو گے تو بچو گے، ورنہ ایک روایت تو تمہیں بڑی یاد ہے عمار بن یاسر کی، اور یہ حدیث تو تمہارے خطیبوں نے بھی تمہیں کبھی نہیں بتائی، اور میں یقین سے کہہ رہا ہوں تم جو اب بیٹھے ہو تمہیں بھی اب پتہ چلی ہوگی۔ کیوں نہیں سچ بتاتے؟
اور عمار بن یاسر والی روایت تو سب کو یاد ہے کیونکہ وہ شیعہ کا پراپاگنڈا ہے، اور وہ تو اگر پوری دیکھی جائے تو وہ پوری سکیم ہی شیعوں کی گڑی ہوئی ہے۔ جو مسلم کے لفظ ہے نا وہ تمہارے کوئی محقق ان کو برداشت کر لے، تدعونہم الی الجنہ ویدعونہ الی النار، وہ گروہ تمہیں جہنم کی طرف بلا رہا ہوگا، تم انہیں جنت کی طرف بلا رہا ہو۔ اب یہ ٹکڑا کسی شیطان نے درمیان میں گھسیڑ دی۔ یہ بخاری مسلم میں ہے، جی کرنے کی ضرورت نہیں۔ اب اپنے محققین کو کہو ذرا اس کو مانے نا کہ عمار بن یاسر تو اس گروہ کو جنت کی طرف بلا رہا ہوگا، وہ تمہیں، اب بولتے کیوں نہیں، گونگے ہو گئے ہو، جہنم کی طرف بلا رہے ہوں گے۔ اب ذرا اپنے محققین کو کہو بخاری کا ٹکڑا مان، مسلم کا مان، کہ معاویہ کا گروہ جہنم کا دائی، علی کا گروہ جنت کا دائی۔ لیکن یاد رکھو ہزاروں امام صحابہ کے خاک پہ بھی قربان ہیں۔ امام بخاری، امام مسلم جیسے ہزاروں جلیل القدر ائمہ یہ صحابہ کی خاک کے پا کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ہم سب راویوں کو صحابہ کی عظمت پہ قربان کر سکتے ہیں۔ یہ جملہ کسی کذاب دجال اندر کے فراڈی کی ایجاد ہے کہ وہ علی معاویہ تمہیں جہنم کی طرف بلا رہا ہوگا، یہ جنت کی طرف، تو یہ کسی اندر کے خبیث کا پروگرام ہے۔ یہ پیغمبر کا فرمان کبھی نہیں ہو سکتا۔ پیغمبر کے فرمودات کے مطابق دونوں گروہ حق پہ ہیں، اور دونوں یدعون الی الجنہ ہے، جنت کے دائی ہیں، ان میں ایک بھی جہنم کا دائی نہیں ہے۔ اب ہم پہ روب نہ ڈالا جائے جی بخاری میں آ گیا تھے، مسلم میں آ گیا۔ امام بخاری کی عظمت برحق ہے، لیکن معاویہ وہ ہے، امام بخاری کا استاد ابن مبارک، اس سے کسی نے کہا عمر بن عبدالعزیز افضل ہے یا معاویہ؟ اس نے عجیب جواب دیا، اس نے کہا لا نعدل احدا باصحاب محمد۔ اس نے کہا تو بات کیا کر رہا ہے، ایسا ترازو ہی کوئی نہیں، کس کو تول رہا ہے صحابہ کے ساتھ؟ کوئی امتی صحابی کے ساتھ نہیں تول سکتا۔ پھر آگے چلا، انہوں نے کہا تو معاویہ کی بات کرتا ہے، معاویہ جو رسول پاک کے ساتھ چلا گھوڑے پر جہاد میں، اور خاک اڑی گھوڑے کے نتنوں میں آئی، تو ہزاروں عمر بن عبدالعزیز ہوں، اس نتنوں والی خاک کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ہاں دیکھو، اب یہی ہوتا ہے نا روایت پرستی کا بھوت، پڑھا 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 ایک ذہن بنایا جاتا ہے، بھی ایت آ گئی نا بخاری اور مسلم میں، یہ تو غلط ہو سکتی نہیں۔ اب بخاری مسلم کا راوی چاہے اوپر ساری جماعت کوئی غلط کہہ دے، اب اس روایت کو ماننے کے پتہ ثمرات کیا ہیں؟ حضرت علی، حضرت معاویہ، حضرت عائشہ کا پورا گروہ جہنم کا دائی ہے۔ اچھا اب تم بچاؤ بخاری مسلم کو، تو کم از کم جہنمیوں کی روایتیں تو ساری ریجیکٹ ہیں نا۔ حضرت عائشہ سے صرف مسند احمد میں، صرف مسند احمد میں 2500 حدیث کھڑی ہے۔ صرف مسند احمد میں۔ اب جو کہ جہنم کی طرف دائی، تو پھر یہ روایت معتبر ہوگی؟ اس ایک روایت کو بچانے کے لیے کتنے کی قربانی دی ہے؟ یہ تو ایک صحابی ہے۔ حضرت معاویہ کی 150 کے قریب حضرت معاویہ خود راوی ہے، 150 حدیثوں کے۔ اب یہ بچانی ضروری ہے یا وہ بچانی ضروری ہے؟
اور حضرت طلحہ، حضرت زبیر، بڑے بڑے اجلا صحابہ، لیکن اللہ مولویوں کو عقل عطا فرمائے، ایسی بات کرتے ہیں جس کا نفس الامر اور خارج میں وجود ممکن ہی نہ ہو، اور آگے الحمدللہ طالب علم ہوتی ہیں، ان کو پتہ اتنا بھی نہیں ہوتا، اگلا صفحہ پڑھتے ہیں تو پچھلا بھول جاتا ہے، اسے اگلا پڑھتے ہیں تو پچھلا بھول جاتا ہے، سوال کسی نے نہیں کرنا کیا ہوا کیا، یدعونہم الی النار۔ ہاں بھائی، فمنہم من قضی نحبہ ومنہم من ینتظر وما بدلوا۔ اللہ صفائی دے رہا ہے کہ صحابہ بدلے نہیں، کیا میں نے لفظ بولا ہے؟ صحابہ اپنے عہد پہ قائم ہیں، ذرا نہیں بدلے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا بقا ما بقا کان ما کان لیجزیہ،